بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح میت عامل کے چھٹے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ فاللفظیت منہا علی دربین سماعیت و قیاسیت، فالسماعیت منہا احدہما 90 عاملا والقیاسیت منہا 7 عوامل والمعنویت منہا عددان وتتنوع السماعیت منہا علی 13 نوعا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ فا کی چند قسمیں ہیں۔ فا تفصیلیہ وہ فا ہوتی ہے جو یہ مجمل کلام کی تفسیر پر لائی جاتی ہے۔ فا تفریعیہ وہ ہوتی ہے جو نتیجے پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 3 فا فصیہ وہ ہوتی ہے جو شرط معزول کی جزا پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 4 جو ہے فا جزائیہ وہ ہوتی ہے جو شرط مذکور کی جزا پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 5 جو ہے فا تعلیلیہ وہ ہوتی ہے جملہ معللہ پر لائی جاتی ہے۔ نمبر 6 فا عطفہ وہ ہوتی ہے جو ترتیب کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فا تفصیلیہ کی مثال فاللفظیۃ منہا کے شروع میں جو فا آ رہی ہے فا تفصیلیہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 2 کہ اگر عبارت کے شروع میں یا درمیان میں اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جو ہے یہ جار مجرور ہو اور اس کے بعد ایک یا ایک سے زیادہ کلمات ہو تو وہاں پر اس میں معرفہ کو ذوالحال اور ما بعد جو جار مجرور ہو کو ظرف مستقر کر کے حال بناتے ہیں۔ تو عبارت کے شروع میں معرفہ والی جو ہے یہ مثال فاللفظیۃ منہا، اور عبارت کے درمیان میں والی مثال جو ہے یہ وتتنوع السماعیۃ منہا میں جو السماعیۃ منہا۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 3 کہ بعض اوقات کبھی کبھی موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی صفت کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی معصوف کی مثال فاللفظیہ، تو اس سے پہلے العوامل معصوف ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ قاعدہ نمبر 4 ہے کہ حال جو ہوتا ہے یہ فاعل یا مفعول سے بنتا ہے یا دونوں سے بنتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہاں پر جو مانن جو فاعل یا مفعول بنتی ہیں تو ان سے بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 جو مفعول معو، نمبر 4 جو ہے مضاف الیہ، اور نمبر 5 جو ہے یہ مجرور جو حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ یہاں پر جو مانن جو ہے یہ فاعل یا مفعول ہو سکتی ہیں، اور یعنی یہ مانن جو ان کو فاعل یا مفعول کہا جا سکتا ہے کہ جن سے یہ حال جو ہے یہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 5 کہ پہلی دہائی چھوڑ کر باقی 8 جو دہائیاں ہیں ان کے ساتھ حرف عطف ہوتا ہے، لیکن اس وقت جب ان کے ساتھ اکائیاں ہوں تو اس کی مثال جو ہے احدہم و 90 ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 6 کہ 1 سے لے کر 9 تک اکائیاں ہیں، یعنی اکائیاں کسے کہتے ہیں؟ 1 سے لے کر 9 تک کو اکائیاں بولتے ہیں، اور 10 20 30 سے لے کر 90 تک کو دہائیاں بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 7 کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمجیز مفرد منصوب ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے یہ احدہم و 90 عاملا، اس طرح 13 نوعا اور عاملا یہ اس کی مثال بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 8 کہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمجیز ہوتی ہے یہ جمع مجرور ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے یہ سبعۃ عوامل جو آ رہی ہے عوامل اس کی مثال بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 9 کہ اکثر طور پر 3 سے لے کر 10 تک کی جو تمجیز ہوتی ہے یہ بعد میں آتی ہے، لیکن بعض اوقات جو پہلے بھی آ جاتی ہے، لیکن اس صورت میں وہ معصوم یعنی اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 3 سے لے کر جو 10 تک ان کی تمجیز جو ہوتی ہے بعد میں آتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ پہلے بھی آ جاتی ہے لیکن اس وقت یہ ترکیب میں معصوب بنے گی۔ اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 10 کہ 11 سے لے کر 19 تک دونوں جز مبنی علی الفتح ہوتے ہیں سوائے پہلے جز کے، تو وہ معرب ہوتا ہے، یعنی 11 سے لے کر 19 تک جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں مبنی سوائے معرب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 11 سے لے کر 19 تک جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں۔ کون سے مبنی علی الفتح، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عدد ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں اور ان پر جو اعراب آتا ہے یہ عامل کے مطابق آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے قاعدہ نمبر 11 کہ 1 اور 2 عدد کی تمجیز نہیں ہوتی، باقیوں کی تمجیز ہوتی ہے، اور وہ بعض اوقات لفظوں میں ہوتی ہے اور بعض اوقات لفظوں میں نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ان ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھ ہی ترکیب ہے۔ تو سب سے پہلے فاللفظیہ، تو اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے سب سے پہلے تو یہ فا تفصیلیہ ہے۔ کیسے فا کہ فا کی جو ہے یہ چند قسمیں تھیں، ان میں سے ایک فا تفصیلیہ تھی۔ تو فا تفصیلیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ یعنی پیچھے اجمالی چیز ہو رہی اس کے بعد تفصیل آ رہی، اس کے شروع میں جو فا ہوتی ہے وہ فا تفصیلیہ ہوتی ہے۔ تو اب شروع میں لفظیت تھا، یعنی پیچھے لفظیت تھا تو اس کی آگے تفصیل ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کے شروع میں جو فا آ رہی ہے فا تفصیلیہ ہے۔ اس کے بعد اللفظیت یہ اسم ہے، اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور معرفہ بھی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، معرب لام ہونا یہ معرفے کی ایک قسم میں سے ہے۔
تو یہ ہوا اسم ہوا اور معرفہ ہوا، اور یہ اسم کون سا ہوا؟ اسم منصوب ہوا، کیونکہ اس کے جو اسم منصوب ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں یا نسبتی و بعض کا بھی اضافہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اسم منصوب ہے۔ تب اسم منصوب ہے تو اسم منصوب کی ترکیب یہ ہوتی ہے اپنے معمول کے ساتھ اس کے ملا کر کی جاتی ہے۔ تب اسم مفعول، یہ اسم منصوب ہے، اسم یزم اس کا نائب الفاعل ہے، اسم منصوب اپنے نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے لیے یہ جو صیغہ صفت ہوتے ہیں ان کے لیے ذات کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ذات بعض اوقات مبتدا کی صورت میں ہوتی ہے، بعض اوقات ذوالحال کی صورت، بعض اوقات جو ہے یہ صرف، اور بعض اوقات جو ہے وہ موصوف کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ذات ہے یعنی اس کے لیے جو ذات تھی وہ موصوف کی صورت میں جو معذوف ہے، یعنی موصوف اس کا جو ہے یعنی جو ذات بن رہی ہے اس کی، تو یعنی موصوف جو وہ معذوف ہے وہ العوامل۔ اس حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جو ہوتا ہے بعض اوقات موصوف معذوف ہوتا ہے، صفت موجود ہوتی ہے، اور بعض اوقات صفت موجود ہوتی ہے، موصوف معذوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ صفت موجود ہے اور موصوف جو ہے یہ معذوف ہے، وہ ہے العوامل۔ تو العوامل کیوں نکالا؟ کیونکہ پیچھے بات ہے عامل کے حوالے سے، عوامل جو اس حوالے سے چل رہی تھی، اس لیے پھر یہاں پر العوامل نکالا۔ تو اب العوامل اصلی ورڈ بن گئے فالعوامل اللفظیۃ، یہ بن جائے گی۔ اب یہ موصوف سے مل کر اب ان کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے بعد والا کلمات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منہا، تو یہاں پر منہا آ رہا ہے یعنی حرف جار اور حرف جارہ آ رہے ہیں، جار مجرور آ رہا ہے، اور اس کے بعد کچھ کلمات ہیں۔ تو اب وہاں پر نا پیچھے جو تھا اللفظیۃ، وہاں پر یہ بھی تھا کہ جب دو معرفہ ہونا شروع کلام ہے تو وہ مبتدا اور خبر وہ بنتے موصوف صفت۔ تو یہاں پر وہ ترکیب یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان کو بنائیں گے جو ہے العوامل لفظیہ۔ تو وہ قاعدہ والا بھی چل رہا ہے کہ دو معرفہ ہوں تو وہ بھی پہلا والا جو معرفہ ہوتا ہے وہ موصوف بنتا ہے، وہ بھی یہاں پر قاعدہ چل رہا ہے۔ تو اسی مطابق بھی یہ موصوف سے مل کر بنیں گے۔ اب موصوف سے مل کر کیا بنائیں گے ترکیب کے اندر؟ اس کے بعد والا کلمات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منہا، تو یہ جار مجرور ہے، تو یہاں پر تو ویسے مبتدا اور خبر بڑی کرنی چاہیے کیونکہ شروع میں معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور، لیکن وہاں پر یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ کلمات ہے، وہ وہاں پر تھی ترکیب کہ یہاں پر کچھ کلمات نہ ہوتے، لیکن اس کے بعد کچھ کلمات اعلیٰ دربین لہٰذا اب وہ یہاں جو قاعدہ نیا پڑا ہے کہ جار مجرور معرفہ ہو، اس کے بعد جار میں شروع کلام میں جار مجرور ہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ کلمات ہو، تو وہاں پر یہ مبتدا اور خبر والی یعنی جو معرفہ اس کو ذوالحال آگے جو جار اس کو حال بنا کر مبتدا بنا لیں گے۔ تو اب جو ہے یہاں پر یعنی اس کو جو معرفہ ہوگا اس کو ذوالحال بنائیں گے، آگے جو آ رہے جار میں اس کے بعد کچھ کلمات ہیں، تو اب وہ جو پہلا جو جار مجرور ہے یعنی پہلا جو آئے گا جار میں اس کو بنا لیں گے یہ حال۔ تو اب منہا جو آ رہا ہے یہ جار مجرور مل کر جو بن جائیں گے حال، یہ بن جائے ذرا مستقل کے بنے گے افعال امہ میں سے کسی یعنی ثابتہ تن کے۔ ثابتہ تن کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ جو حال ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور دوسرا مؤنث کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ پیچھے العوامل اس کے مطابق، کیونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی جب ہو موصوف اس کی جب صفت جو ہوتی ہے یعنی جمع مکسر ہو ذوالحال، تو اس کا جب حال جو ہے یہ صیغہ صفت ہو تو اس وقت وہ مؤنث بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے وہ مؤنث ہے۔ تب اس کے اندر یزم یہ پیچھے العوامل کی طرف لوٹے گی۔ تب ذوالحال حال مل کر اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے لیے قاعدہ اب اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے بعد ہے اعلیٰ دربین۔ قاعدہ یہ تھا کہ شروع میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور مبتدا اور خبر، تب یہاں پر مبتدا اور خبر بن جائیں گے یعنی مبتدا بن جائے گا، آگے اعلیٰ جار دربین جو ہے یہ مجرور، جار مجرور مل کر اب اس کو بنائیں گے ظرف مستقر افعال امہ میں سے کسی کے یعنی ثابتہ تن کے۔ ثابتہ تن کیوں مؤنث کیوں؟ کیونکہ العوامل جو مکسر ہے۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جب جو مبتدا ہے جمع مکسر ہو تو اب یہ بن جائے گا اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اب اس کے بعد ہے سماعیت و قیاسیت۔ یہ سماعیت جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے نکرہ، کیونکہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، تو یہ سماعی اس طرح واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ وہ ہوتی ہے کہ جو کلام کے درمیان میں آتی ہے۔ اس کے بعد سماعی قیاسی ہے، تو یہ بھی اس میں منصوب ہو بھی کیونکہ ان کے دونوں کے آخر میں جو ہے یہ نسبتی آ رہی ہے۔ تب ان کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کا قاعدہ یہ تھا کہ یہاں پر دربین یہ اجمالی چیز ہے، اور اس کے بعد تفصیلی قاعدہ یہ تھا کہ اجمالی چیز اس میں عدد واحد کے علاوہ تثنیہ جمع کی صورت میں ہو، تو اگر تفصیل آ رہی ہے تو وہاں پر 3 ترکیبیں ہوتی، تو یہاں پر جو اجمالی چیز ہے یہ ہے تثنیہ کی صورت میں۔ تو اب یہاں پر آگے جو تفصیلی چیز کی 3 ترکیبیں ہوں گی، تو مبتدا اور خبر والی، اور جو ہے یہ مفعول بھی والی اور بدل والی۔ تو یہاں پر پہلے بدل والی کر لیتے ہیں۔ سماعیت میں قیاسیت پڑھا جائے گا اس وقت، تو سماعیت بدل مبدل من جب ترکیب کریں گے تو اس وقت یہ تھا کہ معطوف اور معطوف علیہ، یعنی تفصیل جو ان کو معطوف اور معطوف علیہ ملا کر کریں گے۔ یا سماعیت یہ صیغہ صفت یعنی سارا مل کر یعنی اپنے جو صیغہ صفت یعنی اس منصوب اور نائب الفاعل سے مل کر جو ہے یہ شبہ جملے سے معطوف علیہ واو عاطفہ اس طرح جو آگے آ رہا ہے قیاسی، اسی کے
اس کی بھی اسی طرح ہی تھا، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر پیچھے مبدل من تو اس کا بدل مل کر یہ پیچھے جو بنایا اس کے مطابق یعنی مجرور بن جائے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے اس کا پیچھے در بین جو ہے اس کے ساتھ تعلق بن جائے گا۔ دوسری یہ تھی مبتدا اور خبر والی، تو وہاں پر جو الگ الگ ترکیب ہوتی ہے یعنی معطوف اور معطوف علیہ والی ترکیب نہیں کی جائے، یہ قاعدہ پیچھے گزر گیا۔ تو یہاں پر سماعیت اس کی الگ کریں گے، تو اب سماعیت اس میں مفعول اس میں یہ مل کر یہ بن جائے گا خبر۔ تو اب خبر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صیغہ صفت ہے، تو صیغہ صفت کے ذات کو ہونا ضروری ہے۔ تو پیچھے قاعدہ ہم نے گزرا بھی ہے، بیان کیا گیا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے یعنی جو صیغہ صفت ہوتا ہے تو اس کی جو ذات ہوتی ہے مبتدا کی خبر صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ذوالحال کی صورت میں اور موصوف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اس کی جو یہ صیغہ صفت اس کی جو ذات مبتدا کی صورت میں ہے، تو اب مبتدا کیسے کون سا نکالیں گے؟ وہ نکالیں گے احدہما۔ تو اب احدہما کیوں نکالا ہے کہ بعض وہ ابھی نکال سکتے تھے، اس کے یہ ہے کہ جب اس میں جو تثنیہ ہے نا یہ اجمالی چیز ہو تو اس کے بعد تفصیل بھی آ رہی ہو اسی طرح ہی، یعنی دو ہے تو اس کے بعد وہاں پر احد نکالتے ہیں، بعض نہیں نکالتے۔ اب ہما کیوں نکالیں گے؟ اس کا بھی یہ قاعدہ تھا کہ پیچھے دو چیزیں اجمالی ہو اس کے بعد تفصیلی بھی دو ہو تو وہاں پر ہما زمین نکالتے، ہا زمین نہیں نکالتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ تثنیہ زمین نکالیں گے تو وہ احدہما ہوگی۔ تب احدہما یہ مدا مل کر مبتدا اور خبر۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے سماعیت یہ تو خبر ہے، اس کے یہ صیغہ صفت اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ تو احد ان کی طرف لوٹے گی، وہ تو مذکر ہے تو یہ تو مؤنث ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ بعض کا لفظوں کا اعتبار تو بعض کا معنی کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہاں پر معنی کا اعتبار کرتے کیونکہ بات یہاں پر العوامل کی ہو رہی تھی تو اس لیے پھر اسی کے حساب سے یہ ضمیر لوٹا دیں گے، یعنی معنی کا اعتبار کرتے ہو یہاں پر سماعیت ان کے اندر جو ضمیر ہیا نکالتے ہیں اور وہ لوٹے گی، احد کی طرف نہیں لوٹے گی بلکہ معنی جو اس کا بنتا وہ یعنی عوامل اس کی طرف لوٹے گی۔ تو اب یہ مبتدا اور خبر مل کر یہ جملہ اس میں الگ ہو جائے گا۔ اس طرح قیاسیت ان کی بھی اسی طرح ہی ترکیب مبتدا یعنی، لیکن اس سے پہلے ثانیہما نکالیں گے۔ اس کے بعد ہے تیسری ترکیب سماعیت و قیاسیت، تو اس کا قاعدہ یہ تھا کہ جب تیسری ترکیب یعنی مفعول بھی والی کریں گے تو وہاں پر بھی معطوف اور معطوف علیہ ملا کر جو تفصیل اس کو بنائیں گے۔ تب یہاں سماعیت و قیاسیت اس کو معطوف ملا کر یعنی ساری اسی طرح ہی ہے، یعنی کیونکہ یہ جو صیغے صفت ہوتے ہیں ان کی ڈائریکٹ ترکیب نہیں ہوتی تو اس لیے پہلے کر دی گئی تھی، اس لیے اب دوبارہ میں ڈائریکٹ ترکیب کر رہا ہوں۔ تو سماعیت قیاسیت یہ معطوف مل کر یہ مفعول بھی بن جائیں گے آنی کا، یعنی تو اس وقت یہ جملہ فعلی ہو جائے گا۔ اب پہلی جو ترکیب یہ بدل مبدل اس وقت ان کا اعراب ہے سماعیت و قیاسیت، جب ان کو مبتدا خبر والی سے سماعیت و قیاسیت، جب مفعول بھی والی کریں گے تو اس وقت آئے گا سماعیت و قیاسیت۔ اس کے بعد ہے فالسماعیت منہا، تو یہ ساری بحث جو پیچھے تھی فاللفظیت منہا وہیں یہاں پر بھی وہ بحث سارے جو قواعد یوز ہوں وہ یہاں پر بھی ہوں گے، اور قاعدہ وہیں ہوگا کہ جو پہلے شروع میں معرفہ اس کے بعد جار اس کے بعد کچھ کلمات ہو تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح یہ فاللفظیت منہا یہ مبتدا بن جائے گا سارا ملا کر، جس سے پیچھے جو تفصیل ہے وہیں اس کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد احدہما سون، یہاں پر قاعدہ یہ تھا کہ اکائیاں جو ہوتی ہیں اکائیاں اور دہائیاں جو ہیں تو جب اکائی اور دہائی آ جائیں مل کر تو اس وقت ان کے درمیان میں عطف آتا ہے، تو یہاں پر اکائی بھی دہائی یعنی اکائی احد ہے اور دہائی جو ہے یہ 90 ہے، کیونکہ اکائیاں جو ہوتی ہیں 1 سے 10 تک ہوتی ہیں اور 1 سے 9 تک ہوتی ہیں، اور جو دہائیاں ہوتی ہیں 10 سے لے کر 90 تک ہوتی ہیں، تو ان کے درمیان رفع عطف آتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے احدم یہ معطوف علیہ و عطف 90 یہ معطوف مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے؟ تو اس کے بعد والا کلمات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد عاملاً، کہ یہ عاملاً یہ اس میں عدد تھا پیچھے احدم 90 اور یہ کتنے یہ احدم 90 جو آ رہا ہے یہ 91 ہے۔ کہتا یہ تھا کہ جو 99 تک ہے تو اس کی تمجیز ہوتی ہے مفرد منصوب ہوتی ہے، تو اس لیے یہ عامل اس کی تمجیز اور یہ مفرد منصوب ہے۔ تو اب یہ مل کر ممیز اپنی تمجیز سے مل کر جو پیچھے مبتدا بنایا تھا اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں ہے۔ اس طرح آگے والے قیاسیت منہا یہ واو عطفہ اس کے کئی بار یہ گزر چکا کہ واو عطفہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو کلام کے درمیان جو کلام کے شروع میں اس کو واو استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، واو یہ عطفہ بھی ہے۔ اب القیاسیت منہا اس کی تفصیل وہی جو فاللفظیت منہا پر گزر گئی۔ اس کے بعد ایسا بات عوامل، تو یہی ترکیب تو یعنی یہ وہی قاعدہ چلا کہ جو شروع میں معرفہ اس کے بعد جار اس کے بعد کچھ کلمات مبتدا اور خبر، اب یہ پیچھے تو مبتدا بن گیا تھا والقیاسیت منہا، اس کے بعد سبعۃ عوامل، تو یہ اب اس کے حوالے سے قاعدہ یہ تھا کہ جو ہوتے ہیں 3 سے لے کر 9 تک ان کی جو تمیز ہوتی ہے وہ جمع مجرور آتی ہے۔ یہاں پر جمع مجرور العوامل، تو مجرور کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ جمع العواملین یعنی عواملین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ غیر منصرف حالت جری فتح سے آتی تھی، اس لیے
یہ یہاں پر ہے عواملہ. تو یہ سب آتو یہ ممیز مضاف آگے عواملہ جو تمجیز مضاف اب ممیز مضاف اور تمجیز مضاف علیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم. اس طرح آگے والا معنویت منہا اسی کی بھی ساری تفصیل جو پیچھے گزر گئی اسی طرح ہی ہوگی. تو یہ مبتدا بن جائے گا آگے عددانی جو آ رہی ہے خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے وتتنوع السماعیۃ منہا علی 13 نون. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ سماعیۃ منہا کہ یہ ذوالحال حال یعنی اس طرح مل کر، کیونکہ پیچھے تو اب یہاں پر وہ قاعدہ یہ تھا نا کہ کلام کے شروع میں ہو یا درمیان میں ہو تو یعنی جار مجرور اس کے بعد ہو تو اس کے بعد کچھ کلمات ہوتی. یہاں پر اسی طرح یہ سماعیۃ منہا اس کے بعد یہ اسماعیۃ معرفہ ہے درمیان میں، اس کے بعد منہا ہے جار مجرور اس کے بعد کچھ کلمات ہے. تو یہاں پر ذوالحال حال والی ترکیب کریں گے. تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ذوالحال حال والی کیوں، یعنی منہا کو ظرف مستقر بھی تو ظرف لاغ ہوئی تو تنوع بنا سکتے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر من بیانیہ، اور جو من بیانیہ ہوتا ہے نا یہ ظرف مستقر بنتا ہے. جس طرح ذہنی زیادہ کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ظرف مستقر بنتا ہے، ظرف لاغ نہیں بنتا. اس طرح پیچھے بھی منہا وہاں پر بھی ترکیب اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لگ رہا ہے کہ من بیانیہ ہے تو وہ من بیانیہ جو ہوتا ہے اگر پیچھے معرفہ ہو تو وہاں پر جو ہے یہ ذوالحال حال والی ترکیب کہتا ہے، اگر نکرہ تو مصوصت والی ترکیب کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی السماعیۃ منہا کو یہاں پر ظرف مستقر نہیں کر، ظرف لاغ نہیں کر سکتے، اس کو ظرف مستقر ہی بنائیں گے. تو اب اسی طرح سماعیۃ منہا یہ سر ملا کر اب کیا بنے، پیچھے تو مبتدا بنا رہے تھے اس طرح کی جو ترکیب، لیکن یہاں پر پیچھے اس کا عامل ہے وہ لفظوں میں موجود ہے تو وہ ہے تتنوع. اور یہ فعل ہے تو فعل کو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر ایسا معاملہ نہیں تھا اس لیے اس کو فاعل بنا دیں گے. آگے اعلیٰ جان تو 13 تو یہ 13 جو عشرہ ہے یہ اس میں عدد ہے، تو اس میں عدد ہے اور یہ 13 ہے. تو قاعدہ یہ تھا کہ جو اس میں عدد ہوتے ہیں 11 سے لے کر 19 تک جو ہوتے ہیں وہ جو ہے یہ ہوتے ہیں مبنی علی الفتح ہوتے ہیں سوائے 11 کے پہلے جز کے. تو باقی سارے جو ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، ان کا اعراب عامل کے مطابق آتا تھا. یہاں پر یہ مبنی علی الفتح کیونکہ یہ 13 13 تو اب یہ ایک یہ قاعدہ تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ تھا کہ جو 13 سے 11 سے لے کر جو ہوتا ہے یہ 99 تک کی جو تمییز ہوتی ہے یہ مفرد منصوب ہوتی تھی، اس لیے 99 اس کی جو تمییز مفرد منصوب. ممیز 13 یہ ممیز آگے اس کی تمییز ممیز تمییز مل کر پیچھے اعلیٰ تھا تو اس کا یہ بن جائے گا مجرور، جار مجرور مل کر جو ہے یہ پیچھے بن جائے گا تتنوع کا یہ ظرف لاغ بن جائے گا، کیوں کہتا یہ تھا کہ ظرف مستقر جار مجرور کا متعلق لفظ موجود ہو تو وہ ظرف لاغ بنتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ظرف لاغ اب فعل فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے وجوہ اعراب اور ترجمہ. تو سب سے پہلا لفظ ہے لفظیت، یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کا عامل ابتداء معنوی ہے، یعنی یہ جو لفظیت جو آ رہے یہ مرفوع ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تابعیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ صفت بن رہا تھا تو پیچھے العوامل تھا تو اس لیے یہ مرفوع ہے. تو العوامل پر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مرفوع ہے جو ہے وہ مرفوع اس لیے کیونکہ وہ ابتداء جو معنوی ہے یعنی عامل معنوی ابتداء اس کی وجہ سے ہے. تو لفظیت جو یہ مرفوع یعنی العوامل تو تھا کہ ابتداء معنوی کی وجہ سے، لفظیت جو مرفوع ہے یہ ہے تابعیت کی وجہ سے. جو مطبوع کا رہا وہیں تابع کا، تو مطبوع رفع تھا اس پر تو اس پر بھی کیا آئے گا رفع، یعنی لفظیت یہ ترکیب کے اندر صفت بن رہا تو اس لیے یہ منصوب ہے. اس کے بعد ہے منہا کے ساتھ حاضمری، یہ ہے یہ جو آ رہی ہے تو یہ مجرور ہے اور یہ اس پر اعراب ظاہر کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی جو ہوتا ہے اس کا اعراب محلی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے دربینی، تو یہ دربینی یہ مجرور کیوں ہے؟ یعنی یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کی جو حالت جری ہوتی ہے وہ یا ساکن ہے ماقبل مفتوح سے آتی ہے، یا ساکن ماقبل مفتوح سے آتی ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ دربینی یا ساکن تو اور ماقبل مفتوح سے اس کی آ رہی ہے حالت جری. تو یہ حالت جری میں ہے تو یہ اعلیٰ جو ہے یہ جار اور دربینی یہ مجرور ہے. اور اس کے بعد آگے سما یعنی اعلیٰ جو ہے یہ عامل اور دربینی یہ معمول ہے. اور اس کے بعد ہے سماعیت و قیاسیت. سماعیت و قیاسیت پر کیوں اعراب ہے؟ تو اب اس کا جب سماعیت و قیاسیت پڑھیں گے تو اس وقت اس پر جو اعراب آئے گا وہ ابتداء معنوی کی وجہ سے ہو، یعنی اس وقت یہ خبر بنیں گے تو خبر کا جو مطلق خبر ہوتا ہے ان کا عوامل جمہور کے نزدیک ابتداء معنوی ہے تو اس لیے یہ رفع ان پر. اور جب سماعیت و قیاسیت پڑھیں گے تو اس وقت ان کا عامل لفظی ہوگا یعنی آنی فعل ہوگا، یعنی اس وقت یہ مفعول بھی بنے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے. اس کے اگر اس کو بنے سماعیت میں قیاسیت اس وقت تابعیت کی بنا پر ہوگا کیونکہ پیچھے مبدل منہ تھا اور یہ بدل ہے تو جو اعراب مبدل منہ پر وہیں بدل جو مطبوع پر ہوتا ہے وہیں تابع پر ہوتا ہے تو اس لیے یہ سماعیت و قیاسیت. اس کے بعد فالسماعیت منہا، تو یہاں پر اس کی تفصیل وہی ہے کہ سماعیت پر جو اعراب ہے یہ تابعیت کی بنا پر ہے کیونکہ پیچھے
اس کے العوامل معذوف ہے تو وہ اس پر جو اعراب تھا وہ تھا ابتداء معنویہ کی وجہ سے۔ اسی طرح منہا کے حاضمیر ہے تو یہ مجرور محلن ہے، تو یہاں پر اعراب تو ظاہر نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اور اس کے ساتھ جو مبنی ہوتا ہے ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا ان کا اعراب۔ اس کے بعد احد و تسعون، ان کو پر جو احد و تسعون پر کیوں رفع آ رہی ہے کیونکہ یہ باندھ رہے ہیں پیچھے احد پر کیوں آ رہی ہے رفع، اس لیے کیونکہ یہ خبر باندھ رہا ہے تو اس کا ابتداء معنوی جو یہ عامل معنوی کی وجہ سے یہ مرفوع ہے۔ اور اس کے بعد واو عطفہ، اور اس کے بعد تسعون، تو یہ تسعون کیوں ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم کے حکم میں ہوتی ہے، تو جو داہیاں ہوتی ہیں وہ جمع مؤنث سالم کی ہوتی ہیں، ان کے اعراب اس کے مطابق اعراب آتا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم اس کی حالت رفع جو ہوتی ہے یہ واو ساکن ماقبل مضموم سے آتی ہے، تو یہ حالت رفع میں ہے۔ تو یہ کیوں ہے تو کیونکہ اس پر رفع کیوں آ رہی ہے، یعنی یہ حالت رفع میں کیوں ہے، کیونکہ اس لیے کیونکہ اس کا یہ تابعیت کی بنا پر ہے، کیونکہ احد یہ معطوف تھا تو معطوف علیہ تھا، یہ معطوف ہے جو اعراب مطبوع کا وہی تابع، اس لیے یہاں پر یہ۔ تو اس کے بعد عاملن، تو عاملن کیوں ہے کیونکہ یہاں پر یہ تمییز بن رہا ہے، تو یہ منصوب کیوں ہے کیونکہ یہ احد و تسعون جو ممیز تھا اس کی وجہ سے یہ عاملن یہ تمییز منصوب آ رہی ہے، اس لیے اس پر نصب آ رہا ہے۔ اس کے بعد والقیاسیۃ منہا، والقیاسیۃ کا جو اعراب ہے اس سے پیچھے گزر گئی، اس کی تفصیل کی یہ تابعیت کی بنا پر ہے، تو اس سے پہلے العوامل معذوف ہے۔ اور اس کے بعد ہے منہا جو آ رہی ہے تو حاضمیر کے حوالے سے بھی گزر گئی پیچھے تفصیل۔ اس کے بعد سبعۃ عوامل، تو سبعۃ پر کیونکہ یہ خبر ہے، مبتدا اور خبر کا جمہور کے نزدیک عامل معنوی ہوتا ہے تو وہ رفع دیتا ہے، تو اس لیے اس پر رفع۔ اگر عوامل کیوں آ رہا ہے کیونکہ حالت یہ تھا کہ نکرہ کے بعد دوسرا نکرہ آ جائے تو وہاں پر جو مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، لیکن ہونا تو یہ عواملین ہونا چاہیے تھا، لیکن عوامل کیونکہ یہ غیر منصرف ہے اور اس کے اندر دو یعنی یہ جمع منتہی الجموع وہ ہوتی ہے جس کی مزید جمع نہ بن سکتی ہو، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے اور اس کے کئی اوزان ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا فواعل، تو اس کے وزن پر یہ عوامل ہے۔ تو اب اس پر اس کی جو حالت نسبی ہوتی ہے جو غیر منصرف ہوتا ہے اس کی حالت جری جو ہوتی ہے وہ آتی ہے فتح کے ساتھ، اس لیے یہ فتح کے ساتھ ہے۔ تو اصل تو یہ عواملین ہے لیکن اس قاعدے کے تحت جو ہے یعنی اس کی حالت جو ہوتی ہے جری وہ فتح کے ساتھ آتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ فتح کے ساتھ ہے، تو اس کے یعنی اس لیے اس پر فتح آ رہے اور یعنی زبر آ رہی۔ اس کے بعد معنویۃ منہا، اس کی بھی تفصیل جو اعراب کے حوالے سے بھی پیچھے گزر گئی۔ آگے عددانی، تو یہ عددانی جو ہے یہ خبر بن رہا ہے اور یہ تثنیہ اور تثنیہ کی حالت رفع جو ہوتی ہے یہ الف سے آتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ عددانی کی اس کی حالت رفع الف سے ہے۔ تو اس کے بعد آگے ہے سماعیت، سماعیت کیوں مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے آگے منہا کے ساتھ مل کر، تو اس لیے کیونکہ اس کا عامل ہے تتنوع جس نے اس کو رفع دیا۔ اس کے بعد ثلاثۃ عشرہ، تو یہ یہاں پر اعلیٰ جار ہے تو یہ مجرور ہونا چاہیے، یعنی ثلاثتی عشر یا ثلاثتین عشر اس طرح کی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کیونکہ یہ یہاں پر یہ مبنی ہے تو مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے اور یہاں پر ان کا جو ہے مبنی الفات ہے اور یہ محلی ہے اور اس کا قاعدہ گزر چکا ہے کیونکہ یہ 13 اور 11 سے لے کر 19 تک جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں سوا پہلا جو 11 کا اس کے۔ تو اس کے بعد نوعان، یہ کیوں اس پر نصب ہے اور نصب کیوں آ رہی ہے کیونکہ ثلاثت عشر ممیز ہے اس کی تمییز ہے، تو 11 سے لے کر جو 99 تک ہوتی ہے ان کی تمییز جو ہوتی ہے یہ مفرد منصوب ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ منصوب یعنی اس کا جو عامل ہے یعنی وہ ہے ثلاثت عشر اور یہ نوعان یہ معمول ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہے ترجمہ، تو سب سے پہلی جو عبارت ہے یعنی جو جملہ ہے وہ یہ ہے فاللفظیۃ منہا علی ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، ترجمہ یہ ہے کہ پس عامل لفظی اس حال میں کہ ان میں سے دو پر ہے یعنی دو قسموں پر ہے یعنی سماعی اور قیاسی، تو اس اعتبار سے یہ یعنی والا ترجمہ جو کیا گیا اکثر طور پر مبدل منہ بدل والی ترکیب کہتے ہیں تو بدل سے پہلے کیا جاتا ہے، تو یہ ہوگی مبدل منہ بدل والی ترکیب کے مطابق۔ اگر مبتدا اور خبر والی ترکیب جو ہے اس کے مطابق کریں تو وہاں پر یہ بنے گا اصلی بات احدہما سماعیۃ ثانیہما و قیاسیۃ، ترجمہ یہ بنے گا ان میں سے ایک سماعی ہے و ثانیہما اور ان دونوں میں سے دوسرا جو ہے ان میں سے جو دوسرا ہے وہ قیاسی ہے۔ اور اگر مفعول بھی والی ترکیب مطابق ترجمہ میں یہ بنے گا کہ اس وقت عبارت بنے گی اعنی سماعیت و قیاسیۃ، یعنی مطلب یہ ترجمہ بنے گا میری مراد سماعی اور قیاسی ہے۔ اس کے بعد فاللفظ جو ہے اگر آگے جملہ ہے فالسماعیۃ منہا احد و تسعون عاملا، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سماعی عامل سماعی اس حال میں کہ ان میں سے
91 عامل ہیں، اور اس کے بعد والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عوامل قیاسی اس حال میں کہ ان میں سے ہیں، اور اس کے بعد ہے معنوی آگے والمعنویۃ منہا عددان، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عامل معنوی اس حال میں کہ ان میں سے جو ہے یہ 2 ہیں، اور اس کے بعد ہے جو وتتنوع سماعیۃ منہا علی 13 نوعا، تو ترجمہ یہ ہے کہ عوامل سماعی اس حال میں کہ ان میں سے 13 قسموں پر تقسیم ہوتی ہے، 13 نوع پر تقسیم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل تھے، تو عبارت میں تھا سماعیت و قیاسیت، تو سماعی اور قیاسی کی تعریف کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ بوجہ تعذر حصر جزیہ جس کا تعین بجزء مفہوم کلی نہ ہو اور وہ قیاسی ہے، اور جس کا تعین بالشخص ہو اگرچہ بذریعہ مفہوم کلی بھی ہو اس کا ضبط ہو سکے تو وہ سماعی ہے، اور معنوی نہ سماعی ہوتا ہے نہ قیاسی، یہ دونوں لفظی کی اقسام ہے اور معنوی اس کا مقابل ہے۔ اور آگے اس میں جو تفسیر اور افعال تعجب یہ شیخ کے نزدیک عامل نہیں ہے، اسی واسطے کہ سماعی اور قیاسی کسی میں بھی ذکر نہیں۔ اور اس کے بعد ہے سبعۃ عوامل، یعنی سبعۃ عوامل سے مراد عوامل لفظیہ قیاسیہ 7 ہے، بشرط کہ افعال تعجب اور اس میں تفضیل کو عامل قیاسی قرار نہ دیا ہو ورنہ 7 سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے عددانی، تو صاحب الباب نے فرمایا ہے کہ عامل معنوی جو ہیں یہ 2 قسم پر ہیں، نمبر 1 معنی فعل جو کسی چیز سے ماخوذ ہو، اور نمبر 2 وہ جو معنی فعل نہ ہو، تو اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 ابتدا، نمبر 2 ہے یہ تجرد فعل مضارع۔ تو پس جو ہے یہ عامل معنوی یہ 3 ہوئے، اور امام سیبویہ کے نزدیک معنی فعل عامل معنوی نہیں ہے بلکہ عامل لفظی میں داخل ہے، تو لہٰذا اب کیا ہے کہ عامل معنوی یہ 2 ہے، اس کو شیخ نے اختیار کیا ہے اور کہا ہے عددانی۔ اور اس کے بعد ہے 13 نوعا، تو اب یہ وجہ ضبط یہ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ ضبط یہ ہے 13 کی کہ عامل جو ہے یہ حرف ہوگا یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا، اگر حرف ہے تو اسم میں عامل ہوگا یا فعل میں ہوگا، تو عامل ایک اسم میں عمل کرے گا یا 2 اسم میں، یا اگر ایک اسم میں عمل کرے تو وہ عمل جار ہے یا نصب ہے، اگر جار ہے تو وہ حروف جار ہیں جن کا بیان جو ہے النون اول میں آئے گا، اور اگر نصب ہے تو وہ حروف ناصبہ جن کا بیان جو ہے النون رابع میں آئے گا، اور اگر 2 اسم میں عمل کرنے والا حرف اول کو نصب اور دوم کو رفع دے تو یہ حروف مشبہ بالفعل ہے جن کا ذکر النوع ثانی میں آئے گا، اور اگر اول کو رفع اور دوم کو نصب دے تو یہ آئے گا ما ولا مشبہ بلیس، تو یہ ہے ما ولا مشبہ بلیس جس کا ذکر النوع ثالث میں آئے گا۔ اگر حرف فعل میں عامل ہے تو ناصب ہوگا یا جازم، اگر ناصب ہے تو یہ حروف ناصبہ ہے جن کا عمل النوع خامس میں آئے گا، اگر جازم ہے تو یہ حروف جازمہ ہے جن کا ذکر النوع سادس میں آئے گا۔ تو حروف عاملہ کہ یہ 6 اقسام ہیں، اور عامل اگر اسم ہے تو وہ اسم عمل کرے گا یا فعل میں، اگر اسم عمل کرے گا تو وہ عمل فقط رفع ہوگا یا رفع اور نصب دونوں، یا فقط نصب ہوگا تمییز کی بنا پر۔ اور اس کے بعد ہیں جو ہے یہ صرفی تحقیق ہے، تو اس کے اندر صیغہ استعمال ہوا تھا عاملاً، تو عاملاً جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل ہے، ثلاثی مجرد ہے، صحیح اسباب ہے، باب سمیع یسمع، اور اس کے بعد صیغہ استعمال ہوا تتنوع، تو یہ تتنوع جو ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، گردان فعل مضارع مثبت معروف ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اجوف واوی اسباب تفاعل۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔